اگلا سوال ہے کیا حیض کی حالت میں موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں موبائل کو پکڑ کے قرآن پڑھ سکتے کہ نہیں. تو دیکھیے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے اور آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، عورت پڑھ سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں لگا رہا تو پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں یا آدمی جنابت کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا، تو یہ قول بھی متفق علیہ نہیں ہے، یہ سب کا ماننا نہیں ہے. کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن چھو بھی سکتی ہے اور آدمی جنابت کی حالت میں قرآن چھو سکتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ میں یہی تحقیق پیش کی ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن چھو سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو یا ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. کس چیز سے منع کیا؟ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ عبادات میں روزہ نہیں رہ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی عبادت ہے. ان چیزوں سے اللہ نے نہیں روکا ہے. تو جب قرآن کی تلاوت سے اللہ نے نہیں روکا ہے، ذکر و اذکار سے اللہ نے اس کو نہیں روکا ہے، تو آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے روکے گی. نماز پڑھنے سے روکا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی وہ. اور اسی طرح سے روزہ رکھنے سے منع کیا، روزہ نہیں رکھے گی. لیکن قرآن پڑھنے سے اللہ نے نہیں روکا، ذکر و اذکار کرنے سے اللہ نے نہیں روکا، اس لیے ان چیزوں سے ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک موقف علماء کا کہ عورت ہو یا آدمی ہو اگر وہ ناپاک ہو تو اس حالت میں قرآن چھونے یا قرآن پڑھنے سے ممانعت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے اصل حالت بری ذمہ کی ہوتی ہے. اس لیے عورت ہو یا مرد ہو وہ قرآن کے نسخے کو بھی ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں. تو موبائل کی تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو صحیح بات اس سلسلے میں انشاءاللہ یہی ہے کہ آدمی ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو یہ وہ موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے. قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، لیکن کس حالت میں قرآن پڑھنا ہے یہ معاملہ عبادت کا نہیں، یہ معاملہ شرائط کا ہے، معاملات کا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے اگر کوئی پابندی ثابت ہوگی تبھی آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اگر پابندی ثابت نہیں ہے تو آپ کسی پر اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.